السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظیم۔ قوم کے لوگ کہنے لگے تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ سیدنا صالح نے کہا نشانی یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تم سب کے لیے، اور دیکھو اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 153، 154، 155، 156 یہ چند آیات یعنی 153، 154، 155، 156 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جیسا کہ آیتوں کے ترجمہ سے آپ نے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جو آیات ہیں یہ پچھلے آیتوں سے ریلیٹڈ ہیں، اور کل جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر کیا، کس طرح سے سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا، کیسے ان کو توحید کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کی طرف بلایا، کیسے یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر اتنے سارے احسان کیے ہیں، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو علاقے کے اعتبار سے نوازا ہے، مال و دولت کے اعتبار سے نوازا ہے، حرفت و صنعت اور کاریگری کے اعتبار سے اللہ نے تم لوگوں کو نوازا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور ایسے لوگوں کی اطاعت تو بالکل مت کرنا جو دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، جو کبھی اصلاح کا کام نہیں کرتے ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کے، ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرنا۔ جب یہ باتیں سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، یا اس طرح سے سمجھا رہے تھے یا سمجھاتے چلے آ رہے تھے، تو کچھ غریب طبقے کے جو لوگ تھے یا کمزور طبقے کے لوگ وہ سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب چند لوگ سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو ان کو دیکھ کر کے اور سیدنا صالح علیہ السلام کو دیکھ کر کے قوم کے جو بڑے بڑے چودھری صاحبان تھے وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ مذاق کیا اڑانے لگے؟ یہ چند جو ہے ٹوٹے پھوٹے لوگ تمہارے پیچھے آئے ہیں اور انہی کے بل بوتے پر تم پورے علاقے کے اندر، پورے قوم کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہو، کچھ سوچ سمجھ ہے بھی کہ نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تم سحر زدہ ہو گئے ہو۔ دیکھیے کیا کہا قوم کے لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے کہا انما انت من المسحرین، تم ایک سحر زدہ آدمی لگ رہے ہو، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ یہ چند لوگ چونکہ قوم کا ہی آدمی ہے، صالح علیہ السلام بھی قوم کے ہی ہیں، جو لوگ ہیں وہ بھی قوم کے ہی ہیں، کوئی باہر کے نہیں ہیں، سب ایک دوسرے کو جان رہے ہیں، تو ایک جو ہے حقارت کے حساب سے سمجھ لیجیے، جیسے بھی صالح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دماغ لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے، یہ چند لوگوں کو جمع کر لیے اور سوچتے ہو کہ اسی کے بل بوتے پر تم پورے قوم کے اندر انقلاب لے آؤ گے، لگتا ہے جادو کر دیا گیا تمہارے اوپر۔ لیکن سیدنا صالح علیہ السلام ان کے اس اعتراض کو اور ان کی اس طعنے کو سن کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک کے درمیان پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں کیا، اور لگاتار لوگوں کو دعوت دیتے رہے، تو کچھ اور لوگ سیدنا صالح علیہ السلام کے سامنے جڑ گئے، کچھ اور لوگ جڑ گئے۔ جب کچھ اور لوگ جڑ گئے تو ان لوگوں کے بولنے کا انداز بدل گیا۔ کیا بدلا؟ دیکھیے کیسے کہا قوم کے لوگوں نے ما انت الا بشر مثلنا، بھائی صالح ہے، تم جو کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم تو ہم لوگوں جیسے ہی ایک آدمی ہو، کوئی الگ سے تو تمہارے اندر سرخاب کا پڑ نہیں لگا ہوا۔ ما انت الا بشر مثلنا، جیسے ہم لوگ انسان ہیں ویسے تم بھی انسان ہو، تم تو کوئی الگ سے انسان نہیں ہو۔ اگر تم واقعی سچے ہو، ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو کوئی نشانی لا کر کے دکھلاؤ
جو تمہاری سچائی کے اوپر دلالت کرے. اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لا کر کے دکھلا. جب قوم کے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تو سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ اچھا تم ہی لوگ بتاؤ کہ کیا نشانی تمہارے لیے، کیا معجزہ لایا جائے. ایک بات یاد رکھیے گا، سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے معجزہ کے طور پر منگوایا، یہ سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ قوم کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ معجزہ کا ڈیمانڈ کیا بلکہ یہ بھی بتلایا کہ معجزہ کیسا ہونا چاہیے. سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کو کیسا معجزہ چاہیے، کس طرح کا معجزہ چاہیے. تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ جو دکھ رہا ہے پتھر کا، یہ پہاڑ جو ہے وہ پھٹنا چاہیے اور پہاڑ کے اندر سے 10 مہینے کی ایسی حاملہ اونٹنی آنی چاہیے جو نیچے وہاں سے اتر کے آئے اور یہیں پر وہ بچے کو جنم دے. یعنی بالکل اب تک کا عالم ہے. دیکھیے کتنی باریکی سے جو ہے ان لوگوں نے معجزہ کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ کہا کہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی ہو اور اس پہاڑ کے پھٹنے کے بعد باہر نکلے اور پھر نیچے اتر کے آئے. حالانکہ اس طرح کی جو اونٹنی ہوتی ہے اگر اس طرح کے اوبڑ کھابڑ رستے سے اگر چلے گی تو رستے میں ہی اس کو جو ہے وضع حمل ہو جائے گا. لیکن ان لوگوں نے بہت ہی باریکی کے ساتھ معجزہ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ایسی اونٹنی ہو جو اس پہاڑ سے نکلے، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی ہو اور نیچے اتر کے ہم لوگوں کے سامنے آ کر کے بچے کو جنم دے. سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے تفسیری روایتوں کے اندر کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا. اسی وقت پہاڑ پھٹا اور پہاڑ سے وہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی بالکل ڈیل ڈور والی، بہت ہی قبیل جثہ اور لحیم الجثہ، بہت ڈیل ڈور والی اور موٹی تازی جو ہے وہ اونٹنی پھٹتا ہے اور نکلتی ہے اونٹنی اور نکل کر کے نیچے آ کر کے لوگوں کے سامنے آ کر کے بچے کو پیدا کر دیتی ہے. قوم کے لوگوں نے بالکل اس کھلے ہوئے معجزے کو دیکھا. چند لوگ ایمان لائے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کا دل صحیح نہیں ہوتا ہے ان کے سامنے آپ کتنا بھی کہہ دیجئے، ایک دم قطعی دلیل دے دیجئے، ہر اعتبار سے ان کو آپ بتا دیجئے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس طرح سے تیار ہی نہیں کیا ہے. اپنے دل کو انہوں نے تیار ہی نہیں کیا. وہ دنیا میں مست ہیں، دنیا داری میں مست ہیں، ان کو صرف دنیا اور دنیا داری چاہیے. سیم وہی حالت سیدنا صالح علیہ السلام کے قوم کے ان لوگوں کی تھی جو اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. سامعین کرام، جب ایمان نہیں لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قوم کے لوگوں نے کہا ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہم لوگوں کی طرح سے ہی ایک آدمی ہو. فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ. صالح علیہ السلام نے کہا ھذہ ناقۃ، یہ اونٹنی، یعنی اونٹنی کو لایا. پورا واقعہ ہم نے بتلایا، یہاں پر مختصر بتلایا گیا، پورا واقعہ ہم نے بتلایا. یہ اونٹنی ہے. جب اونٹنی آ گئی تو کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے. بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن اب تو اونٹنی آ چکی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے. اب یہ بڑے ڈیل ڈول والی اونٹنی ہے اور جس کنویں پر جاتی اس کنویں کا پورا پانی پی جاتے تھے اور اس کو دیکھ کر کے دوسرے جانور جو ہے وہ ڈرنے لگتے تھے، گھبرانے لگتے تھے. تو سیدنا صالح علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ اونٹنی ایک دن کنویں پر پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ پانی پیو گے. اصل میں عرب جیسی جو بے آب و گیاہ جو ملک ہے، جزیرہ ہے، اس میں جو ہے پانی کی بڑی قلت ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے. اب جب وہ اونٹنی کہیں پر آتی تو لوگ دوسرے جانور ڈر کر کے بھاگ جاتے تھے اور وہ پورا پانی بھی پی جاتی تھی. تو لوگوں نے صالح علیہ السلام سے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سیدنا صالح علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو ایک دن یہ جو ہے اونٹنی ہے وہ آ کر کے پانی پیے گی، اس دن تمہارا جانور نہیں آنا چاہیے، تم لوگوں کے جانور، اور دوسرے دن تمہارے جانور آ کر کے پانی پئیں گے تو یہ اونٹنی پانی پینے نہیں آئے گی. اللہ کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ تھا. قوم کے لوگوں نے بھی تسلیم کیا لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا، مجبوری میں. مجبوری کیا تھی؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، صالح علیہ السلام نے کہا ھذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس کے لیے پانی پینے کے لیے ایک دن مقرر ہے اور ایک دن تم سب کے لیے پانی پینے کا دن مقرر ہے. ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب عظیم، اور دیکھو اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا، چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ مت کرنا. اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا فیاخذکم عذاب یوم عظیم، تو ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. یعنی وارننگ دے دیا.
اب قوم کے لوگوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کی جو بات کو مانا وہ مجبور ہو کر کے، ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اس کی دو وجہ تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے فیصلہ کرتے کے ساتھ یہ بھی وارننگ دے دیا کہ یہ جو اونٹنی ہے اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ آزادی سے چرے گی، چگے گی، پانی پیے گی. اگر تم لوگ اس کے چرنے چگنے یا پانی پینے کے بیچ میں آڑے آئے یا اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو تم لوگوں کو اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے کر کے رہے گا، چھوڑے گا نہیں. یہ ایک چیز ان کے دل میں بیٹھ گئی بات. دوسرا یہ کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معجزہ تھا، اونٹنی جو پہاڑ کے اندر سے نکلے اور آ کر کے اپنے بچے کو جنم دیا، اس کھلے ہوئے معجزے کو دیکھ کر اگرچہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے لیکن دل میں تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے. لہذا جیسے ہی انہوں نے تنبیہ کیا ویسے ہی ان لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور ان لوگوں نے اونٹنی سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. لیکن آگے اور بھی بہت سارے، کیونکہ جب کسی قوم کے اندر یا کسی فرد کے اندر ذلت اور ضلالت ہوتی ہے نا تو اس کے دل میں وہ چیز رہتا ہی ہے، وہ ہٹتا نہیں ہے. جب کوئی قوم دنیا پرستی میں لت پت ہو جائے تو کسی بھی بات پر وہ بس چند ہی دن اڑا رہے گا، پھر بعد میں وہ وہی کرے گا جو اس کا نفس اس کو اجازت دے گا. آگے قوم کے لوگوں نے کیا کیا انشاءاللہ اس کے بارے میں کل آپ کے سامنے باتیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.